اور انہوں نے پارٹی کے آئین کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کر دیا. اور جب ہم نے بتایا کہ جناب آپ ہمارے الیکشن کے اوپر تو کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہوئے, تو آج جو پاکستان کے الیکشنز ہوئے ہیں یا اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی, اور جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, تشدد کیا گیا, نامنیشن فارم چھینے گئے, لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی. مگر اس سب کچھ کے بعد جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس فارم 45 کے مطابق آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, ہم نے پٹیشن فائل کی, آج تک وہ نہیں لگی. جبکہ نواز شریف کو وہ بلٹ ٹرین کی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ انصاف ملتا ہے, اور ان کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہوتی ہے, اور بایو میٹرک ویریفیکیشن اور نظام قانون اور انصاف کے تمام آرگنز اٹھ کے ان کو ایئرپورٹ پہ جا کر کے ان کے لیے باندھی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور سب کچھ یہ سامنے آنے کے باوجود ہم نے پچھلے سال بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر پٹیشن فائل کی, مگر آج تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. اور اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کے اوپر پٹیشن فائل کی, مگر آج تک کوئی فکس نہیں ہوا. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا رات کی تاریکی میں, وہ بھی ہمارے خلاف, کہ جناب آپ نے انہی ریٹرننگ آفیسر سے آپ نے کہا کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے. یہ تو وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں جو ہمارے خلاف 3 MPO کے آرڈرز پاس کرتے ہیں. مگر آپ نے جب یہ آرڈر کر دیا تو جب انہوں نے یہ جرائم کی آماجگاہ بنایا ہوا تھا اپنے ریٹرننگ آفیسرز آفیسز کو, الیکشن کمیشن کو, تو جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. جب آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے. مفادات کا ٹکراؤ کہ آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا, نون لیگ کو فائدہ ہوا. یہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کی حکومت آپ کی وجہ سے بنی, اور اب آپ ان سے ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور آپ آگے بھی کیسز پی ٹی آئی کے سننا چاہتے ہیں تاکہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈنٹ ڈال سکیں, ان کو مخصوص نشستیں ان سے چھین سکیں مستقل طور پہ. ابھی تو ایک سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے تاکہ ان کو مخصوص نشستیں نہ ملیں, اور چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو مل جائیں, 224-26 کا فگر ان کے پاس پورا ہو جائے, اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے سکیں. یہ سارا مقصد ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات یہ ہو رہی ہے. پھر ایک بات اور, 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, 5 رکنی بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس گلزار. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ عمران خان کے خلاف تعصب رکھتے ہیں تو عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہ سنیں. مگر چیف جسٹس صاحب نے وہ کیسز بھی سنے. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود سامنے آ کر یہ کہیں, ایک تو ہمارے کیسز نہ سنیں, دوسرا یہ فرمائیں کہ آپ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے, اور اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی یہ ملک اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی. اب اس کے ساتھ 9 مئی والا واقعے کے اوپر آپ دیکھیں, آپ نے خواتین کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے, عدالتوں نے ضمانتیں دے دی, مگر اس سب کچھ کے باوجود عالیہ حمزہ ہو یا آپ سنم جاوید ہو, ڈاکٹر یاسمین راشد ہے جو بیمار ہے, 10 کیسوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یا خواتین کے اوپر اس طرح کا ظلم قابل قبول ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ نہیں ہے کہ ایکشن نہیں لیا, بلکہ جو ججز ریلیف دے رہے تھے آئین کے مطابق, جسٹس ابراہیم خان جیسے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, ان کو سپریم کورٹ نہیں لائے, اسی لیے کہ آئین پہ چلتے ہو, حلف پہ چلتے ہو, قانون پہ چلتے ہو, پاکستان کے ساتھ وفا کرتے ہو, تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے سپریم کورٹ میں. چابی والے کھلونے چاہیے, چابی والے کھلونے جو نون لیگ کو پسند ہوں. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بہاول نگر کے واقعے کے اوپر آپ سو موٹو نوٹس لیں. جب آئینی ادارے اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں تو وہاں یہ سو موٹو پاور یا 184(3) کی پٹیشنز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس پہ اوپر ایکشن لیا جائے. پھر ہمارا جو ہم نے بارہا کہا کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, قانون کا اور انصاف کا گلا گھٹا جا رہا ہے, جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر نگرانی سب کچھ یہ نیچے ہو رہا ہے, تو ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے سربراہ ہیں. پھر ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ جو 6 ججز والا کیس ہے اس کو فل کورٹ میں فکس کیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے, اور اس پہ جوڈیشل کمیشن پراپرلی سٹنگ ججز کے اوپر بنایا جائے, اور وہ ساری صورتحال سامنے لائی جائے جو کچھ انہوں نے اپنے ان خطوط میں لکھا ہے. پھر 3 ججز, وہ بے ضمیر ججز جنہوں نے یہاں جیل میں رہ کے بیٹھ کے قانون کا مذاق اڑایا اور عمران خان کو سزائیں دی ہیں, جو کہ آج عمران خان کے دشمن بھی مان رہے ہیں کہ جو غیر قانونی سزائیں تھیں. میں پوچھتا ہوں تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ کیا ان ججز کو آپ نے نوکری سے نکالا؟ کیا ان کا وہ ججز کون تھے, آپ کو نام یاد ہیں؟ ابو الحسنات سکندر محمد ذوالقرنین, نہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین, سکندر نہیں. اس کے بعد جج قدرت اللہ اور جج محمد بشیر. چوتھے وہ ہمایوں دلاور ہیں, انہوں نے باہر بیٹھ کے سزا دی تھی, لیکن باہر بیٹھ کے بھی وہ آزاد نہیں تھے. مقدمات بنائے, اور اگر نہیں بنائے تو یہ غلط ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ جناب آئیے ہم سے معاہدہ ہو رہا ہے تو کون قربانی دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منی لانڈرنگ سے پیسہ لے کر یہ باہر گئے ہوئے ہیں, جو $بلین میں انہوں نے اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, ہاں وہ شریف خاندان ہو, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ہو, یا سر مال والے زرداری کی صورت میں ہوں, میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں یہ عمران خان کا سوال ہے کہ کیا قربانی کے لیے صرف قوم رہ گئی ہے؟ آپ لوگ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لے گئے ہو, ہم ابھی یہ نہیں کہتے کہ قوم کو پیسہ واپس کر دو, آپ وہ پیسہ پاکستان میں لے آئیے, وہ $بلین پاکستان میں رکھیے, تو آپ کا ڈالر یہ $50 کا ہو جائے گا, اور یہ ڈالر کو
کم کرنے کا قیمت تبھی ممکن ہے کہ جب آپ وہ پیسہ اپنا یہاں لے کر آئیں گے. اور یہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ کی اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں ہے, جب آپ کے بچے باہر, جب آپ کی پراپرٹیز باہر, جب آپ کا مرنا جینا باہر, جب آپ کا علاج باہر, تو کون آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر کے یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ پیسہ یہاں لے آئیں. اور اس کے ساتھ $18 بلین مفت مراحت ملتی ہے اوپر کے اشرافیہ کو, جس کو ہم بدماشیاں کہتے ہیں. وہ اشرافیات, تنخواہیں اور کرپشن اس کے علاوہ ہے. $18 بلین مفت مراحت کھا رہے ہیں. تو جب پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس قابل ہوگی کہ جو سخت فیصلے کر سکے, وہ جو ریفارمز کر سکے, اور اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کر سکے جو اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے, جو کہ حق حکمرانی عوام نے دیا ہے پی ٹی آئی کو. وہ ان چوروں کو اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی مدد سے اور بادشاہوں کی مدد سے یہاں جس انداز سے مسلط کیا گیا ہے, اس کو قوم ٹھکرا چکی ہے. اور کچھ پوائنٹس ہیں, انتظار صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ سیف صاحب. بس انتظار صاحب بجوتا صاحب کی ایک بات سنا کے آپ کو اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں عمران خان کا فوکل پرسن ہوں. ہر مقدمے اور ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ ہم نے پرووائڈ کرنی تھی, جس کی رپورٹ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے, جس کے اندر ایڈمٹ کیا ہے کہ میں فوکل پرسن ہوں, اس کے باوجود انہوں نے میری ایکسیس جو ہے وہ روکی ہوئی ہے. جس دن مقدمے کی سماعت ہوتی ہے, تمام وکلا کی لسٹ میں ان کو بھیجتا ہوں. 2 سے 3 وکلا کے علاوہ یہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے. مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا. آج ہماری جانب سے, خان صاحب کی جانب سے, عثمان گل صاحب نے اوپن ٹرائل کے لیے, آپ کو یاد ہوگا کچھ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, کہ جرنلسٹ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور جو اندر گئے ان کے آگے شیشے کی دیواریں تھیں, اور ان کی جو پہنچ ہے وہ بہت دور تھی. نہ کورٹ کی پروسیڈنگ ان کو سمجھ آ رہی تھی, اور نہ ان کو ہماری کوئی آواز آ رہی تھی. اوپن ٹرائل کے لیے عثمان گل صاحب کی درخواست کو جیل انتظامیہ نے روک لیا, جس کے اوپر جج صاحب کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی گل صاحب کی طرف سے. اس کے بعد جج صاحب نے مختلف آرڈرز کیے ہیں, جس میں ہمیں ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بعد میں بھی ایکسیس نہیں دی, اور میڈیا کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, جس میں ثاقب بشیر صاحب ہیں اور سمیع صاحب ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ واپس گئے ہیں. اس میں میں آپ کو بتا دوں, سمیع ابراہیم صاحب کو نہیں جانے دیا گیا, ثاقب بشیر صاحب کو نہیں جانے دیا گیا. اب اندر پتہ نہیں کون کون گئے ہیں. شاید وہ جرنلسٹ گئے ہیں جن کو پہلے جو ظاہر ہے ایک کمٹمنٹ شاید ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہی انفارمیشن باہر جائے گی, جو جانی چاہیے وہ باہر نہیں جائے گی. تو ثاقب بشیر صاحب کو اور سمیع ابراہیم صاحب کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تو یہ کسی بھی ڈیفینیشن سے اوپن ٹرائل نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ اوپن ٹرائل کے لیے انہوں نے جو SOPs اور جو ڈائریکشنز جاری کی تھیں, ان کو واضح طور پر یہ عدالت پچھلی عدالتوں کی طرز پر بالکل وائلیٹ کر رہی ہے, اور جیل انتظامیہ اس میں پوری طور پر ان کے ساتھ ملوث ہے. ہم اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہم اوپن ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ, اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی اچھا, وہ بشرا بی بی صاحب والے پہ میں الگ بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ دوسری خبر ہے. ایک قاضی فائز صاحب کو خط لکھنے جا رہے ہیں. دوسرا, انتظار حسن پرجوتا صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا ہے اس وقت, کیونکہ میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا, اور پھر جج صاحب اور میڈیا کے درمیان 70-80 فٹ کا فاصلہ ہے. پھر دیواریں ہیں, کیونکہ دیواروں کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن زبردست یہ اقدام ہے کہ اب یہ اسلام آباد کورٹ میں اس ٹرائل کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں, ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.